ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انفیکٹ اور میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ انفیکٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو رمضان المبارک کی برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ امید یہی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے پاکستان اور ہم سب کے لیے برکتیں لے کر آئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی کابینہ تشکیل پا گئی ہے۔ 19 رکنی وفاقی کابینہ نے آج حلف بھی اٹھا لیے۔ کس کو کون سی وزارتیں دی گئی ہیں اس کے اوپر آج سوال اٹھایا گیا ہے اور اس کا جواب بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس پہ بھی بات کی جائے گی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے۔ کیا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا مستقبل، یہ بھی سوال ہم آج اپنے تجزیہ نگار سے پوچھیں گے۔ اور ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عبدالمجید ساجد صاحب۔ ساجد صاحب رمضان المبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے ویسے ہی مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے اور ضروریات زندگی آج وہ جیسے ہی رمضان ہے یہ ہمارا کیوں ساجد صاحب بن چکا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم اس میں قیمتوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، مہنگائی کم ہو جاتی ہے اور ہمارے ملک میں مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، پاکستانی عوام کی، انڈیویجولز کی، کارٹلز جنہوں نے بنا رکھے ہیں اور ذخیرہ اندوزوں نے جو ذخیرہ اندوزی کرنی ہوتی ہے، اور اس بابرکت مہینے میں یہ اس اللہ سے دھوکہ کرنے کے مترادف ہے کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، افطاریاں بھی کراتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی، بعض اوقات تو بڑے بڑے جو ذخیرہ اندوز ہیں، یہ بڑے بڑے جو آپ کہہ لیں مخیر حضرات جن کو ہم سمجھتے بھی ہیں، باقی تو اللہ پاک ان کی نیت کو جانتا ہے، لیکن بظاہر جو چیزوں کا پتہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے یہ کام بھی کر رہے ہیں جی کہ لوگوں کو سحریاں اور افطاریاں بھی کراتے ہیں، اور بھی اس طرح کے رمضان میں جو کہہ لیں کوئی چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تمام تر چیزوں کو مہنگا کرنے کا باعث بھی بن رہے ہیں، اور پہلے ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں چیزوں کو، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں وہ جو ہے نا مہنگے داموں بیچتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم نے بس رمضان جو ہے نا وہ کمانا ہے، اور رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نہ کہ جو ہے نا یہ آپ نے ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا کے گراں فروشی کر کے اور جو ہے عام عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنی، اور وہ بھی رمضان میں جنہوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے حالات پہلے اتنے عمل تو جاری ہے ساجد صاحب، لیکن سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری معاشی صورتحال کیسے بہتر ہوگی۔ اب جیسے کہ آج کا وفاقی کابینہ جو ہے اس نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن کس کو کون سی وزارتیں دی جائیں گی، لیکن جس کو بھی جو بھی وزارت ملے گی سب سے پہلے سوال یہی اٹھتا ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے یہ کابینہ؟ کابینہ میں کیا بہتری کی طرف لے کے جانا، یہ امتحان ہے اس حکومت کا۔ یہ تجربہ تو کر رہے ہیں، ایک جس طرح اورنگزیب صاحب کو لا رہے ہیں اس دفعہ مشیر بنا رہے ہیں خزانہ کا، اور اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لایا جا رہا۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے اور وہ جو ہے نا وزیر خزانہ نہیں بن رہے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ تاثر مل رہا ہے، ہمیں مل رہا ہے تاثر، ہم نہیں پیدا کر رہے، کہ جو نواز شریف کی کیبنٹ ہے، کچن کیبنٹ ہے، یا ان کے دھڑے کے جو لوگ ہیں وہ بہرحال ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں ان کی قبولیت نہیں ہے، کن کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں نہیں ہے، وہ کیوں یہ ایسا تاثر مل رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود تو وہ آ گئے نا پارلیمان میں ایک کہہ لیں گیپ کے بعد لندن سے، وزیر اعظم تو نہیں بن سکے، اب کم از کم ایم این اے تو ان کو قبول کر لیا جائے۔ ویسے تو جن 4 حلقوں کا عمران خان نے ذکر کیا ہے کہ یہ 4 حلقے کھولیں ٹیسٹ کے طور پہ، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ نواز شریف کا بھی صحیح۔ اگر تو یہ کھل جاتا ہے تو پھر تو جو کرائن بتا رہے ہیں، یعنی کہ نواز شریف کا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پھر اپنی تیاری پکڑیں، فلائٹ کی تیاری کریں، پھر اور کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ پھر مستقبل تو کوئی نہیں، ان کے پہلے جو کیبنٹ کے قریب کے جو لوگ، کیبنٹ مین جو ان کی ذاتی کیبنٹ ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی کہہ لیں، یہ خود اسحاق ڈار بھی گو کہ وفاقی کابینہ کا حصہ ضرور ہیں، لیکن یہ تو وزیر خزانہ ہی کے طور پہ رہے نا ہمیشہ۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے، کیونکہ تاثر یہی دیا جاتا تھا نا کہ نون لیگ کی حکومت ہوگی تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے، یہ تو لازم ملزوم تھا نا پہلے تو، لیکن اب چینج آ گئی ہے۔ اب یا تو ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، ملک کو چلانا ہے
اور کوئی بڑے فیصلے کرنے ہیں یا وٹ ایور کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک تاثر جو مل رہا ہے نا وہ یہی ہے، جو پولیٹیکل ایک امپریشن اس میں سے مل رہا ہے، وہ نواز شریف کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ کسی کابینہ کا، یا کابینہ سے مراد یہ کہ وہ ان کو کوئی پوزیشنیں اس طرح سے نہیں، ان کی من چاہی پوزیشنیں نہیں مل رہی، ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب کہیں جیسے رانا ثناء اللہ کا سوچ ابھی طے نہیں ہوا، طے ہو گیا، ہو بھی سکتا ہے، تو وہ ان کو پنجاب میں ایڈجسٹ کریں گے۔ نگران حکومت پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نگران حکومت کے لوگ کابینہ میں لیے گئے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک تو یہ کیا جا رہا ہے کہ حالات چونکہ ایسے تھے کہ نگران حکومت نے بہرحال وہ کنٹرول کیا۔ اب یہ غلط فہمی ہے، وہ ایک سیاسی حکومت نہیں تھی نگران حکومت، وہ سیاستدان نہیں تھے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب سمیت، محسن نقوی صاحب سمیت، اپنا ڈاکٹر شمشاد اختر سمیت سارے جو ہے نا جتنے بھی لوگ تھے ان میں سیاستدان نہیں تھے، سوائے سرفراز بگٹی اور اکا دکا کوئی اور آپ مثال لے سکتے ہیں۔ اب وہ سرفراز بگٹی رہے وہاں پہ، وہ تو وزیر اعلیٰ بن گئے۔ محسن نقوی یہاں وزیر اعلیٰ تھے، وہ جناب وفاقی کابینہ میں انہوں نے حلف اٹھایا اور مشیر داخلہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ سینیٹر بھی بنیں گے اور ان کو سپورٹ بھی ہے باقی تمام پارٹیوں کی، اور جو نہیں بھی پارٹی اس کی بھی سپورٹ ہے، تو اور کیا چاہیے؟ آپ بھی تو یہی کہتے تھے کہ نگران حکومت نے زیادہ ڈیلیور کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت کی ڈیلیوری جو ہے وہ پسند آ گئی ہو، اس لیے ان کو۔ میں بتاتا ہوں، وہ اس لیے کر گئے، کچھ کام انہوں نے کیا ہے غیر سیاسی بنیادوں پہ، وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے اکراس دی بورڈ کام کیا جو وفاقی حکومت، جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی ہو۔ اب سیاسی حکومت ہے، کہیں پر نون لیگ کا انٹرسٹ ہے، کہیں پر پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ ہے، اور کہیں اور جو ان کے الائز ہیں۔ کراچی میں مجھے بتائیں ایم کیو ایم کے بغیر اگر چل سکتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کر کے دکھائیں نا کہ کتنے ایویڈنس ہیں، چیزیں ہیں بہت سارے، اور ان کے 17 سیٹس میں سے کوئی ایک حلقہ بھی کھلوا کے دکھائیں۔ اور مجھے بڑی حیران کن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان بھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ بھی ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، گیم ایسی کر رہے ہیں کہ جو جیسے ایسے لگتا ہے کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بھئی ایم کیو ایم کی 17 سیٹس کا کیوں نہیں کہا کہ وہ حلقہ بھی کھولیں؟ صاحب اس پہ تو بات کرتے ہیں ہم، کیوں حلقے جو کھولنے ہیں تو تب نواز شریف صاحب کا کیا ہونا ہے، لیکن ابھی ہم بات کریں کہ محسن نقوی کے اوپر اتنی نوازشیں کیوں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے تو 5 انگلیاں گھی میں نہیں ہیں، بلکہ وہ خود بھی کڑائی میں ہی ہے، اور ایک طرف پی سی بی ہے، دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے اور سینیٹر منتخب کرا کے وزیر داخلہ بنایا جائے۔ ہاں، وہ بہت فیورٹ جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی نظر ان کو لگے۔ فی الحال تو وہ اس وقت تمام طبقات کے اور مقتدر حلقوں کے وہ فیورٹ ترین اس وقت فرد ہیں، اور امیدوار کے طور پہ اس طرح سے جس طرح بھی انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ چلیں، وہ اسی طرح کچھ پرفارمنس دے سکیں جس طرح کچھ سمجھا جا رہا ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ان سے پنجاب جس طرح انہوں نے چلایا ہے اور کام کیا ہے تو اسی طرح وہ جو ہے نا ملک کو بھی چلا سکیں گے۔ داخلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا ملک کی جو اندرونی صورتحال ہے اس سے کہہ لیں نبرد آزما ہونا ہے، جو حالات بھی ہیں۔ اب یہ بھی غیر سیاسی شخص ہیں، اچھا، باقی جس طرح کاکڑ صاحب بھی کہہ لیں، لیکن ان کی کہیں وابستگی تو ہے۔ وہ وابستگی جو ہے نا وہ تو بڑی کلیئر ہے، کاکڑ صاحب بھی ہوں چاہے کہاں پہ ایسا یہ ہوں، ہاں وہ ٹھیک ہیں، ہمارے مقتدر حلقوں میں پسند کیے جاتے ہیں، اور یہ وہاں سے ہی یہ پٹ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا میں کام کر رہا ہوں سٹوری پہ، وہ میں کر لوں تو پھر میں اس کی وجوہات بیان کروں گا، خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ ان پہ نوازشات کی جو بارش کی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ۔ یہ ایک طرف تو ٹھیک ہے کہ محسن نقوی نے ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے پرفارم کیا ہے پنجاب میں، نظر بھی آ رہا ہے، کچھ چیزیں ہیں، ان بہت تھوڑے عرصے میں 1 سال کے اندر کام کیا ہے جو پیچھے 3.5 سال میں ٹوٹی سڑکیں تھیں، اور ہسپتالوں کی کوئی بہتری تھی، کوئی نئے بلاکس بنائے، یہ کام تو انہوں نے کیے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہی فرد کو آنکھوں کا تارا بنا لینا، میں اب ذرا کچھ سیاسی نہیں، ایک صافتی بات کر رہا ہوں، ایک تجزیہ دے رہا ہوں اپنی، میری ایک اوپینین ہے
کہ ان کو اس طرح سے سر آنکھوں پہ بٹھانا، کیا باقی لوگ ان ساری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے؟ ان پہ اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ مطلب ایک ہی آدمی تو آپ تیار کر رہے ہیں، پھر کل کو وزیر اعظم بھی بنا دیں، ابھی بھی بنا دیتے. آپ آہستہ 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 بلڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک ان کے پیچھے ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ پھر کب ہٹ جائے تو پتہ نہیں وہ پھر کیا. کیونکہ پہلے بھی آپ نے پریڈکشن کی تھی، ابھی بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آگے وہ وزیر اعظم بن جائے. میں ابھی صرف بات کر رہا ہوں کہ جس رفتار سے ان کو لانچ کیا جا رہا ہے، ایک غیر سیاسی آدمی کو، ہمارے صحافتی دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، بعد میں مالک بنے، ہمارے صحافت کے کلیگ ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں ایک مالک بنے، وہ چند ایک صحافتی مالکان میں سے ہیں جو صحافی تھے اور اس کے بعد کہلے مالک بنے ہیں مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاست تو نہیں ہے انہوں نے کبھی بھی کی، وہ تو کونسلر کا بھی الیکشن نہیں لڑے پوری تاریخ میں. اچھا جی ہاں جی، اور کوئی سیاسی اور بھی کہیں کسی موقع کی کوئی سیاست نہیں کی انہوں نے، کوئی طلبہ یونین میں بھی نہیں انہوں نے کوئی سیاست کی، کو کسی ایسے ونگ سے، سیاسی ونگ سے بھی ان کا تعلق اس طرح کا نہیں رہا جس طرح ہوتا ہے. ایک بیک گراؤنڈ ہے. سوال تھوڑا ایزی کر لیتی تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کابینہ کی سلیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا انپٹ ہے؟ اب مجھے بتایا، میں جو محسن نقوی صاحب کا کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد کیا آسانی کریں آپ بھی اور میں بھی جواب دینے میں بھی کہ وہ کن کی طرف سے ہے، کیا مجھ سے اگلوانا چاہ رہی ہیں آپ؟ بھائی وہ ان کی طرف سے ہی ہیں، سیدھی بات ہے کہ کیوں میرا پروگرام بند کروانا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، انہوں نے ان کی طرف سے ہی ہیں. حافظ عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں، ان کے ساتھ ان کا اچھا تعلق بتایا جاتا ہے، کوئی قربت ہے کافی زیادہ بھی، یہ بھی بتائی جاتی ہے مبینہ طور پہ. تو مجھے بتائیں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ ادھر نگران وزیر داخلہ تھے، اس کے بعد ان کو بھیجا گیا، وہ وہاں وزیر اعلیٰ بنے ہیں بلوچستان کے. تو کن کے آدمی ہیں، کن کی طرف سے وہ لانچ کیے گئے ہیں؟ ان کو بتایا کتنی پارٹیاں ہو، واقعی انہوں نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے پروگرام پہ اگر نظر رکھیں، یہ جب فیصلہ ہوا تھا میں نے بتا دیا تھا کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے. یہ بات ہو گئی تھی. اس سے پہلے جب نواز شریف گئے تھے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ نواز شریف جو ہے نا پنجاب کے ساتھ بلوچستان بھی حاصل کریں گے. لیکن اس کے بعد کلیئر ہو گیا تھا جب یہ پیپلز پارٹی میں گئے یا ان کو بھیجا گیا. اور اسی طرح احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ نگران سیٹ اپ میں بھی رہے اور ابھی بھی چلیں گے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ نگرانوں کو اب مستقل جو ہے نا نگران نہیں اب رہے، اب ان کو مستقل کہہ لیں نافذ کیا ہے. تو یہ اس وقت جو سلیکشن ہوئی تھی وہ سلیکشن بھی اسی بات کا ثبوت ہے بالکل، اور اب جو سلیکشن ہو رہی اسی بات کا ثبوت ہے کہ ان کی تمام حلقوں میں قبولیت ہے، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ سمیت، اس کے بغیر تو نہیں ہے. محسن نقوی تو سیدھی بات ہے کہ وہ اور کون ہے ان کے کہہ لیں، ان کے سر پہ ہاتھ کن کا ہے. چلیے ابھی تو یہ جو وفاقی کابینہ ہے اس کو مختصر رکھا گیا، یعنی کہ ابھی اتنا وسیع نہیں ہے، صرف 19 رکنی ہے وفاقی کابینہ. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں یہ بڑھ بھی سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی اپنا کوئی حصہ مانگ سکتی ہے؟ جی بنے گی، 33-34 بنانے ہوتے ہیں، بنائیں گے کم از کم. اور یہ ماضی میں تو یہ 50 سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں جی، وفاقی کابینہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو انہوں نے ابھی تھوڑا سا منایا، ایک دو وزارتیں دے کے ایم کیو ایم کی طرح. اور آئی پی پی کے چونکہ صرف عبدالعلیم خان ہیں اور اسی طرح اپنا کاف لیگ کے ہیں. تو یہ ان کو کسی کو ایک صوبے میں اور کسی کو وفاق میں، یہ جن قوتوں کو انہوں نے سیاسی قوتوں کو جوڑا ہوا ہے، زبردستی کا جو ایک نکاح ہوا ہے، وہی بات ہے. یہ آگے اور ڈیمانڈ کریں گے. لیکن پہلی سٹیج پہ ابھی ذرا مختصر کابینہ لفظ اس لیے بولا گیا کہ ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے کابینہ کا، اس کے بعد اس میں اضافہ ہونا ہے. فی الحال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کام کریں، پرفارمنس دکھائیں، شو کریں اپنی کارکردگی، اور آگے ابھی ظاہر جوا بھی کھیل رہے ہیں نا. محسن نقوی میں کہہ رہا ہوں ایک غیر سیاسی انسان ہے.
انوار الحق کاکڑ ایک غیر سیاسی انسان ہے، کیا بولنا چاہیے اب ان کو؟ ٹھیک ہے نا، بس اتنا ہی کافی کہ یہی کہہ لیں غیر سیاسی انسان ہے. اب یہ چیک ہونے ہیں نا، اب چیک ہوں گے، اب 6 مہینوں بعد پتہ چلے گا، سال بعد پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے جو سوچا جا رہا ہے اس کے برعکس ہو چیزیں اور نہ پرفارم کر سکیں اچھی طرح سے. پنجاب میں پرفارمنس تو شہباز شریف بھی بڑی اچھی دے گئے. ہو رہے ہیں ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ چینج ہو رہے ہیں، ساکھ ڈار نہیں ہے اب، یعنی کہ اورنگزیب صاحب آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے اور وہ اکانومی کو بہتر کر لیں گے ملک کی، جتنی خراب ہے ابھی پاکستان کی اکانومی؟ ہاں یہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایک سٹیپ تو لیا ہے، ایک چینج تو آئی ہے. اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ ہی آتے تھے، اب اسحاق ڈار صاحب کیسے معیشت کو قابو کرتے تھے پتہ ہے، اب اس پہ ٹائم کیا لگانا پتہ ہے. اب اس لیے تجربہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی وہ ایک بڑے معروف بینکر ہیں، ایک بینک کے جو ہے نا وہ صدر تھے، ابھی انہوں نے آج ہی استعفیٰ دیا ہے، اور اب وہ دوہری شہریت سے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بھی وڈرا کی ہے، ابھی کرنے کا بہرحال بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے. یعنی باقاعدہ پورا کیا جا رہا ہے ان کا معیار. اب معیار پورا، اور وہ بھی کر رہے ہیں، یقیناً وہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھیں وہ یہ ایک جوا ہے، آگے وہ کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر ایسی صورتحال، عمران خان جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس 200 ماہرین معیشت ہیں، اقتصادیات کے ماہرین کی 200 افراد پر مشتمل ٹیم ہے. یہ وہ پہلے سے کہہ رہے تھے. 18 میں جب آئے تو انہوں نے جناب عمر صاحب کو، اسد عمر صاحب کو وزیر بنایا، وزیر خزانہ، اور پتہ چلا کہ وہ نہیں وہ اس طرح سے چل سکے. وہ تو 3 مہینے 4 مہینے بعد وزیر خزانہ ہی چینج کرتے رہے ہیں عمران خان. وجہ پتہ نہیں، ان کے ساتھ ظاہر ایک الائنس تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ سارے بہرحال مل کے تجربہ کرتے رہے، اور بڑے سارے آئے. آپ نے پہلے بھی عمران خان کی بات چھیڑ دی ہے، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ جی ہاں چلیں، عمران خان کی بات پہلے بھی آپ نے چھیڑی ہے، اب پھر آپ نے عمران خان کی بات کی ہے، تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے کہ 4 حلقے کھولیں، اب سب سے پہلے تو ڈیمانڈ ان کی نواز شریف صاحب کا حلقہ ہی ہے کہ اس کو کھولا جائے، اور اگر وہ کھلتا ہے ساجد صاحب جیسے کہ آپ پہلے بھی بتا رہے تھے، تو پھر نواز شریف صاحب کا کوئی مستقبل آپ کو نظر نہیں آ رہا. سب اپنی اپنی سیٹس پر آ گئے ہیں، سب اپنی وزارتوں پہ آ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز بن گئی ہیں، تو پھر اب یہاں پر کیا کریں گے نواز شریف صاحب؟ وہ اب لندن کی تیاری کر رہے ہیں جانے کی. اگر تو یہ حلقہ کھلتا ہے ہاں، تو ابھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے، حقائق مختلف ہو سکتے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی غیر ضروری پروپیگنڈا بھی کرتی ہے. اچھا، ایک بات کو لے کے وہ گویبلز کی طرح کہ اتنا جھوٹ کو اتنا زیادہ بولو، اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ نظر آنے لگے. اس پہ پوری طرح پی ٹی آئی کاربند ہے. اچھا، کچھ پی ٹی آئی ماضی کا بھی اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ شیر آیا، اب واقعی شیر آ گیا اس دفعہ. اچھا، یہ بھی بات ہے، ماننی چاہیے. بطور ہمیں تجزیہ کار صافی کچھ چیزوں کو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ماننی پڑے گی کہ شیر آ ہی گیا. پہلے شور ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے اب یقین ہی نہیں کیا. اچھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگ یقین ہی نہیں کر رہے کہ پہلے انہوں نے یہ کہا، یہ بولے، یہ ان کی مثالیں ہیں. شیر آیا والی مثال بڑی فٹ آتی ہے ان پر. اب شیر آ گیا اس دفعہ واقعی 8 فروری کو، اور اب کوئی مان ہی نہیں رہا کہ شیر آیا. اب ایک بات یہ ہے کہ اسی بنیاد کو اگر رکھیں تو پھر یہ حلقہ نہیں کھلتا. اچھا، اس صورتحال کے مطابق ابھی تک کی. اگر کل کو جا کے کوئی ماحول ایسا بن جاتا ہے اور یہ گیم پلان بھی ہوا کہ جس طرح نواز شریف کے باقی سارے جتنی کچن کیبنٹ تھی ان کی ذاتی، وہ ساری کی ساری ہاری ہے، یا وہ بہرحال اب بدزن ہیں اور وہ کہیں پنجاب میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، ان کو ساتھ اور وہ کابینہ کا حصہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں ان کو کوئی مشیر بنا سکتے تھے نا، ان سے اچھا وہ تو. صاحب یہ اچھی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد آپ اس ڈیبیٹ کو آگے مزید بڑھائے گا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک بریک. ویلکم بیک. ساجد صاحب، بریک سے پہلے آپ نواز شریف صاحب کا مستقبل بتانے لگے تھے، لیکن پی ٹی آئی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہی تعصب دیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، لندن پلان ہے، ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور وہ وزیر اعظم بنیں گے یہاں پر دوبارہ سے. لیکن ساجد صاحب اب
نواز شریف صاحب نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہیں پر. اس بات کو اگر یوں ہی دیکھیں پی ٹی آئی کے حق میں بھی بات ہم نے کر لی ہے, تھوڑا تنقیدی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں جی کہ مطلب پھر یہ تو پی ٹی آئی نے ایک ایسے ہی جو ہے نا گھڑا تھا منصوبہ. نواز شریف وزیر اعظم ہی نہیں بننے آئے تھے, ہو سکتا ہے وہ واپس آ رہے ہیں, اپنا ان کا وطن ہے اور اپنی پارٹی کو جو ہے نا زندہ کرنے آئے ہیں. وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے وہ قیادت کر رہے ہیں, پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں, قائد تو وہی ہیں اصل میں. اور ہو سکتا ہے وہ آگے چونکہ شہباز شریف بن گئے وزیر اعظم تو وہ صدر جو ہے نا وہ پارٹی کے وہ بن جائیں آنے والے وقت میں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلقے کھول لیں؟ اس کا امکان ہے, اس بات کا امکان ہے. جو ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف پر ایک تلوار یہ لٹک رہی ہے, یہی کہ ان کا حلقہ کھولا جائے. یہ ان کو دبا کے رکھنے والی بات ہے, چونکہ وہ ماضی میں بہرحال جب بھی آئے ہیں انہوں نے بھی تو ایڈونچر کی ہیں نا, ایڈونچرسٹ ہیں وہ, ہر دفعہ ایڈونچر کیا ہے انہوں نے. اچھا, وہ ایک وہ بھی ان کا تاثر ہے کہ ان کو ذرا کیسے رکھنا ہے, کنٹرول کیسے رکھنا ہے, تو وہ تلوار لٹکا دی گئی ہے. میں کچھ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو ملی بگت مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی لگ رہی ہے. اچھا, ہاں, کچھ رابطے میں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ پوری طرح سے وہی کام کر رہے ہیں جو سوٹ کر رہی ہے ادھر. کچھ بڑے حلقوں کو, مقتدر حلقوں کو سوٹ کر رہی ہے. وہ تلوار لٹکا دی. اب یہ ایسی تلوار ہے کہ جب بھی نواز شریف صاحب نے کوئی سر کو ہلایا ایسے تو وہ تلوار جو ہے نا سیدھی ان کے سر پہ آ کے لگے گی. اچھا, حلقے کھولنے والی. اچھا, ایک تو یہ کنٹرول کرنے کا ایک ان کا اچھا بن گیا. دوسرا ظاہر ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن پائے, ان کی بھی شاید خواہش تو تھی لیکن پتہ نہیں وہ دکھانے کو کچھ ہو اور کھانے کو کچھ ہو, اس وجہ سے بھی یہ کیا گیا ہو. ساتھ یہ کہ ان کی کیبنٹ جو تھی, جو پرسنل کابینہ ہے نا ذاتی طور پہ ایک ان کے ساتھ جو اٹیچ ہے جن لوگوں کی, جس میں ثناء اللہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں کسی نے مشیر داخلہ بنایا. جی, وہ 16 مہینے پیچھے بھی تو انہوں نے بھی قربانی دی ہے نا. انہوں نے بھی اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ گین لوز کیا ہے اور اپنے حلقے سے وہ, لیکن بندے بڑے زبردست ہیں. ہارے ہیں انہوں نے سیدھا فوری طور پہ قبول کیا, یہ نواز شریف کی ٹیم ہی نے یہ کیا ہے. اچھا, اب ہم سعد رفیق صاحب کی طرف آتے ہیں. میرے دوست ہیں, میں آپ کو بتاؤں خواجہ سعد رفیق, ایک تو وہ ویسے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور گراس روٹ لیول سے تیار ہو کے آئے ہیں, زمانہ طالب علمی سے جو ہے وہ سیاست کرتے آئے ہیں. ان کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے. وہی نواز شریف کے ہی کہہ لیں جو کلوزسٹ لوگ ہیں, انہوں نے بھی فوری تسلیم کیا ہے. صحیح, یا وہ بددل ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ ہماری وہ کی گئی. اور بھی تو کئی جگہوں پہ انجینئرنگ ہوئی ہے نا, الیکشن کی انجینئرنگ کیوں نہیں ہوئی ہے. جیسے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ شیر آیا والی بات ہے, شیر واقعی آ گیا تو انجینئرنگ تو ہوئی ہے. اب وہ یہ جو بات ہے نا, اس تناظر میں تاثر بھی مل رہا ہے اور جو بات ساری ہم کر رہے ہیں حقیقت بھی ہے. یہ پرویز رشید صاحب ان کے بڑے قریب ہیں اور وہ ہمیشہ یا تو وفاق میں رہتے ہیں جب بھی وہ آتے ہیں, لیکن اب وہ پنجاب میں ہیں, مریم کے ساتھ ہیں. مریم اورنگزیب بھی ان کا ہی کہہ لیں, جو سیاست کے اندر جو سیاست ہوتی ہے, دڑا ہوتا ہے, ان کو بھی پنجاب میں رکھا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ یہاں پر فوکس کر رہے ہیں نواز شریف کے میں دوبارہ ریوائیو کروں, ریوائیول ہو جائے پارٹی کا. اور مریم اچھا پرفارم کر رہی ہیں جتنے دن کی ابھی کہہ لیں بات ہم کر رہے ہیں. آگے پتہ نہیں اس میں یہ تسلسل قائم رہ سکتا ہے یا نہیں. اتنا ان کے اندر سپرٹ ہے, اتنی انرجی ہے کہ نہیں ہے. فی الحال بہرحال وہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں, اچھی بات ہے. یہ چیلنج بھی ہے ان کو. خیر, اب یہ اس بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں کہ اگر محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے تو رانا ثناء اللہ کو کیوں نہیں بنا, جو سیاسی حوالے سے جن کو تیار بھی ہیں, تجربہ بھی رکھتے ہیں. ان کو تو چیک کرنا ہے ابھی نقوی صاحب کو. میں نقوی صاحب کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو ان کو چیک کر لی ہے نا, اس لیے ہو سکتا ہے کہ سوٹ نہ کرتے ہوں, اس لیے ان کو نہیں بنا رہے. اب کیا سوٹ نہیں کرتے؟ سیاسی لوگوں کا کام ہے, انہوں نے ہی کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ نگرانوں کو اٹھائیں اور آگے بھی ان کو 5 سال کے لیے مسلط کر دیں؟ عجیب تجربہ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی تجربہ نہیں ہے, یہ کوئی فیئرنیس نہیں ہے. یہ بالکل
میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کا تجربہ الٹ بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اب وقت بتائے گا, یہ پہلے 4 سے 6 مہینے میں ہی پتہ چل جائے گا. تو پولیٹیکل سائنٹسٹ آ تو گئے ہیں زرداری صاحب, ہاں ایک زرداری سب پہ بھاری, وہ کر لیں گے نا سب ٹیکل. کیا کر لیں گے مجھے یہ بتائیں, کیا کر لیں گے؟ وہ تو عہدے تو انہوں نے لے لیے, وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. ان کی اور حکومت کی کتنی کی جو ہے نا دیر یہ زبردستی کی جو رضامندی ہے, کتنی دیر چل جائے گی؟ اس کا بھی کیسے چل جائے گی بھائی؟ وہ بیٹھے نا کابینہ میں, لیں نا. وہ کیا انہوں نے اوپر سے آ گئے ہیں کہ جی جو گند ہے, جو نقصان ہے, جو مشکل ٹائم ہے, پہلے بھی 16 مہینے ان کو آگے کر دیا تھا. شہباز شریف کو صاحب کو بڑا شوق ہے, وہ وزیر اعظم بننے تھے, اور وہ دوسری دفعہ بھی بن گئے ہیں تاکہ نواز شریف سے وہ پیچھے نہ رہ جائیں. ایک دفعہ اور بھی بننا چاہتے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے نواز شریف کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ان کا کیا مستقبل ہے, ان میں ان کے اپنوں کا بھی کوئی عمل دخل ہو. ان کے بھائی شہباز شریف بھی ہوں. اچھا بھائی اور کون ہے اپنے؟ دوسری پھر ان کی بیٹی ہیں. بینیفیشری کوئی دیکھا جاتا نا کہ یہ ان کا عمل دخل ہو. جو بینیفیشری ہیں وہ تو یہ بظاہر بڑے گھر کے اندر سے وہ تو یہ 2 ہی ہیں نا, ایک وزیر اعظم ایک وزیر اعلیٰ. تو ہو سکتا ہے پھر ان کا یہ کوئی پلان ہو یا جو بھی ہو. بہرحال یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اور وہ جناب اس وقت بھی بھاگے نواز شریف تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ بیٹھیں آپ, وہ تو کہتے تھے الیکشن میں چلے جائیں. اس وقت بھی نواز شریف کی کسی نے نہیں مانی تھی. وہ تو چلو باہر بیٹھے تھے, مظلوم بھی تھے, اور اب یہاں ہیں. ابھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے جو نواز شریف صاحب نے جہاں جہاں نظر آئے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور اپنا شہباز شریف کے حلف میں بیٹھے ہیں, زرداری صاحب کی تقریب میں بیٹھے ہیں جی, اور گھر بھی گئے ہیں ملنے. جی, وہ جتنے نظر آئے ہیں ان کا چہرے میں اور دماغ کی کشمکش نظر آتی ہے. اچھا, بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے. گم سم جس طرح ہیں, کئی چیزوں کو ہضم کر کے پھر رہے ہیں, بول بھی نہیں سک رہے, اور دیکھ بھی رہے ہیں, نظر بھی آ رہا ہے جیسے جبر کیا ہوتا ہے اپنے آپ پہ, اپنی شخصیت پہ. یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ہم کر رہے ہیں نا, اور جن پہ گزر رہی ہوگی, جو یہ فیل کر رہے ہوں گے, جیسے نواز شریف کی ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے یہ فیل نہیں کیا ہوگا کہ میرے یہ تھے قریبی حلقے کے لوگ پارٹی کے اندر, اور وہ سارے ہار بھی گئے ہیں. اون چودھری صاحب جیت گئے ہیں, رانا ثناء اللہ ہار گئے ہیں, خواجہ سعد رفیق ہار گئے ہیں, اون چودھری جیت گئے ہیں. اللہ کی شان ہے. اور یہ ایک سوال ہے, اس پہ تبصرہ کیے بغیر ہی یہ 2 دفعہ جو میں نے زور دیا نا اون چودھری پہ, اتنا ہی کافی ہے اشارہ. یہ سمجھ آ رہی ہے. تو یہ نواز شریف کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. بالکل سمجھ. اور میں نے کہا, میں نے نواز شریف کو جو میں نے آبزرو کیا 3-4 مختلف پروگراموں میں, مکمل طور پہ لگ رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی چیزوں سے خوش نہیں ہے, جیسے زبردستی ہو رہی ہے, زبردستی کی جا رہی ہے. زرداری صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. کس نے کہہ دیا تھا؟ زرداری صاحب نے. تو پھر کوئی منصوبہ تھا. اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں, اتنے وثوق سے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں, اور جناب پھر اس کا مطلب منصوبہ یہ تھا نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کر کے ان کو بلا کے پارٹی کو جتنی کہہ لیں سروائیول کے لیے چاہیے تھی نا, بریدنگ کے لیے جو ضرورت تھی, اتنی ان کے آنے سے ان کو مل گئی, یا اس کو پھر بنانا تھا کہ وہ واپس آئے اور اس کے بعد بڑا جو ہے نا اس کا ووٹ نکل آئے گا, تو ان کو یہ استعمال کر لیا گیا. تو جس وثوق سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ بلاول صاحب بھی کہتے تھے, آصف زرداری صاحب بھی کہتے تھے, عمران خان بھی کہتے تھے, سوائے شہباز شریف کے جو اصل بینیفیشری ہیں جنہوں نے بننا تھا, تو پھر یہ منصوبہ تھا کہیں پہ. اتنی جو ہے نا یہ نواز شریف کو پتہ نہیں تھا. باقی یہ ہو سکتا مریم کو بھی پتہ ہو جو فٹافٹ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بنانے والے آصف علی زرداری جو ہیں, اور پہلے وہی نکل گئے تھے پی ڈی ایم بنا کے, اور جب ختم کرنے کی باری آئی تھی تو سب سے پہلے وہی نکلے ہیں, اور اب حکومت بنانے کی باری آئی ہے تو ساتھ بیٹھ گئے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی نکل سکتے ہیں. کبھی بھی نکل سکتے ہیں, پورا پلان ہے. اور یہ پلان اسی طرح کا ہی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یا تو یہ چل جائیں گے, یا پھر یہ 6 مہینے میں ہی پتہ چل جائے گا. فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ نہیں ہیں. یہ بھی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں نواز شریف ملے ہیں, ان کو سمجھایا ہوگا یا نہیں سمجھایا ہوگا, یا جو بھی ابھی بات اندر کی تو نہیں پتہ, لیکن بہرحال وہ نہیں آئے.
وہاں پہ بھی میری اطلاعات کے مطابق یہی ہے تبھی کہ فواد نواز چودھری شریف صاحب نے کہا کہہ میں رہے بے ہیں بس ہوں فضل تبھی الرحمان فواد صاحب چودھری کو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو پھر حکومت نہیں چل سکے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی کہ مولانا کچھ نہ کچھ فواد سوچ رہے ہیں اس چودھری بارے میں. بڑا سمجھتے ہیں چیزوں کو, بڑے اس والے سے اچھی چیزوں کی ان کی نظر ہے. ہاں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کسی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ نواز شریف ملے ہیں, تو مجھے جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملی ہے وہ یہی تھی کہ نواز شریف نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ میں بے بس ہوں, اچھا میری نہیں چلتی ہے. یا تو انہوں نے یہ آپ کہہ لیں ایک پولیٹیکلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو سامنے تو نہیں آئی لیکن رپورٹڈلی ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر یہ جو اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے متعلق, جو ایک ہمارا تھیسس جا رہا ہے اس وقت, وہ یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, ان کے قریبی لوگوں کو بھی انہوں نے مائنس کیا ہے, وہ وفاقی کابینہ میں بھی شامل نہیں, جو ہو سکتے تھے ان کی جگہ پہ اور نام آ گئے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. محسن نقوی آ گئے, رانا ثناء اللہ کی جگہ پہ, وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو اس جاب کے لیے ہی اپنے آپ کو سوٹیبل سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو, وہ ہیں یا نہیں ہیں اس لیے ہمارا موضوع نہیں ہے. اورنگزیب صاحب آ گئے ان کی جگہ پہ, وہی لوگ آگے نا کہ اور کل کو حلقہ بھی وہی کھلتا ہے تو ان لوگوں کو کیئر تکلیف نہیں ہوگی نواز شریف کے نہ ہونے کی. بس وہ پورے طریقے سے کچھ چیزوں کو رکھا ہوا ہے, بنایا ہے تاکہ جب جو چاہیں وہ کر سکیں. صحیح, یہ فارمولہ اس وقت تک ہے. پتہ نہیں آگے حکومت چلتی ہے نہیں چلتی, بظاہر نہیں لگ رہی ہے حکومت چلتی پورے یعنی کہ آپ کو بھی نہیں لگ رہی بظاہر. ان کے اس وفاقی کابینہ کے انتخاب سے مجھے لگ رہا ہے ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کچھ. پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر جا کے ابھی 19 رکنی یہ کابینہ بنی ہے نا, بہت مختصر کابینہ ہے, آدھی تقریباً یہ کابینہ ہے اس وقت, آدھی اور بننی ہے. یا تو پھر یہ فارمولہ ہے کہ پہلے کچھ 4-6 مہینے ان کو آزمایا جائے, اس کے بعد پھر ریپلیس کرنا پڑا تو ریپلیس کر لیں گے, یا پھر انہوں نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو منائیں گے, ان کو شامل کریں گے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کا بھی بہرحال ایجنڈا ہے. وہ مان نہیں رہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اب وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے, یا اور بھی کوئی لائف. پی ٹی آئی کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج آج الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں, تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی قبول ہو جائے گی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن؟ اب وہ آ رہی ہے بطور جماعت یا نہیں آ رہی ہے؟ اب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی خود مان جائے کس چیز کے لیے مان جائے؟ تو انٹرا پارٹی الیکشن بھی مانے جائیں گے, اور جو ہے کس چیز کے لیے مان جائے سال صاحب؟ وہ مان جائیں, وہ ان کے جن کی سپریمیسی ہے ان کی سپریمیسی مان جائے. اچھا, تو ان کے انٹر پارٹی الیکشن بھی مانے جائیں گے, ان کا بیٹ بھی بلا انتخابی نشان بھی ان کو مل جائے گا. اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو نہیں یہ انٹر پارٹی الیکشن پھر کرانے پڑیں گے. اچھا, تو 4 دفعہ ہو دھاندلی چکے کا ہیں شور بھی 2 مانا سالوں جائے میں. گا, احتجاج بھی مانا جائے گا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ احتجاج پہ وہ آ رہی ہے نا, وہ آ رہی, ہاں, اور کچھ تھوڑا سا تو مانی ہے, وہ تھوڑا سا انہوں نے کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا ریلیف دیا ہے. اچھا, وہ دینا شروع کر دی ہے. اب یہ آگے پتہ چلے گا نا کتنی کمانی ہے, پتہ نہیں نا چلتا, یہاں بے اعتباری بہت زیادہ ہے. ایک دم یو ٹرن لے لیتے ہیں نا, یو ٹرن لے لیا جاتا ہے, تو اعتبار نہیں آ رہا, چیک ہو رہا ہے, چیک کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح کے اعتبار چیک کیا جا رہا ہے سیاست میں. اعتبار کتنا ہے. تو یہ اس سے اب وقت میں کیا لیں, کچھ ٹائم چاہیے اس کے لیے, اور ابھی ٹائم ہے. الیکشن ابھی ضمنی الیکشن جب آنے ہیں تو تب تک یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ کیس چلتا رہے گا. مانے مونے جانے کا امکان بہت نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, اس وقت تک اگر پی ٹی آئی مان گئی تو پھر یہ مانے. کتنی دیر تک؟ بس یہ ضمنی الیکشن تک ہی پتہ چلے گا. ضمنی الیکشن کے بعد ضمنی الیکشن سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا نا کہ وہ مانے گئے ہیں, تو وہ بلیب کے نشان پہ الیکشن لڑ لیں گے. اور اگر نہیں مان رہی پی ٹی آئی, عمران خان نہیں مان رہے, تو پھر وہ بھی نہیں مانیں گے, ان کو کیا پڑی ہے. صحیح, جی سیدھی بات ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما ہے شیر افضل مروت, انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا مریم نواز پہ کہ ان کو قتل کرنے کے لیے مریم نواز نے انڈیا سے دہشت گرد بلایا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کروائی گئی ہے. تو سائی صاحب اتنا بڑا الزام ہے, تحقیقات تو ہونی چاہیے, ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی ہیں اس کے اوپر. میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا, شیر آیا, پی ٹی آئی ذرا اس وتیرے سے ہٹ جائے.
یہ وہی مثال ہے, وہی بات ہے. بھائی کوئی ثبوت ہے, کچھ ثبوت ہے تو آپ پیش کریں. تحقیقات ہونی چاہیے نا. ایک تحقیقات کا تو یہ طریقہ ہے کہ پکڑیں نا شیر افضل مروت کو, اندر کریں, اچھا, اور اس کے بعد انہیں کہ ہاں بھئی یہ کیا بات ہے, نکالیں, بٹھائیں نا, چلو ایک طریقہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ چلو جی انہیں طلب کریں, انہیں کہیں ثبوت دیں جی, نکالیں, ہم تحقیقات کرتے ہیں. اس ٹائپ کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ شیر افضل مروت کو مروانے کے لیے وہ سپاری دینی تھی, کمال ہو گیا. اس مطلب شیر افضل مروت صاحب اپنا نسوار کھائیں مسلسل, کیا کس چکر میں. پی ٹی آئی نے کہا نا ایک بڑا ایک عجیب معاملہ ہوا. پی ٹی آئی نے ایسے لوگوں کو بھی سامنے لے آئی ہے جو بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا شیر افضل مروت. ویسے کچھ معاملات میں وہ بات کر جاتے ہوتے ہیں کبھی پتہ نہیں, اس دوران وہ ذرا سینسز میں ہوتے ہیں ٹھیک طرح. مطلب وہ تو جب بھی انہوں نے بات کی ہے چھپر ہی پھاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جب بھی بولے ہیں انہوں نے ہاتھ بھی چلا دیے ہیں پروگرام کے اندر. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.